ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گڈڑی اور دھول میں اٹھی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدرے حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف۔ آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ بہلول نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کر رہا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے مزے سے کہا۔ پھر ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، تم خاموش رہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کرے۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس فقیر سے بولا کہ کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسے چاہو شرائط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے اس کا درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام ہو رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں۔ اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ حضرت علی کا فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے۔ اور کہا کہ تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ فقیہ نے کہا، بسر چشم۔ بہلول نے جواب دیا، عالی جاں آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا، اجازت ہے۔ ہارون رشید نے شاہانہ تمکنت سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ ہی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب۔ بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ ہارون نے ستائش کی۔ باقی
وزیر اور امیر بھی داد و تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا علی جاں کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے۔ ہارون رشید نے کہا، کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا، ضرور پوچھو۔ فقیہ نے نخوت سے کہا، فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اسے شکنجین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ علی جاں، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ہارون رشید نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہا، بہلول، بہتر ہے کہ تم خود ہی اس معمے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ نے بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو شکنجین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کے پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔